اب میں بلا کسی تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے عنوان پر علم و عمل کے سنگم اور خلوص للہیت کے پیکر شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت مولانا ڈاکٹر سید شام ہاشم عارف پاشا صاحب قادری لاہوری سجادہ نشین بارگاہ حضرت لاہوری کرنول شریف کی جانشین و سجادہ نشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت لاہوری کرنول شریف کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بعنوان حضور پاک علیہ السلام کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے عنوان پر ہم تمام کو مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز محترم صدر اجلاس، صدر سیمینار، استاد محترم مفکر اسلام شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اللہ دامت برکاتہ الشریعہ، سجادہ نشینی بارگاہ حاضہ مقدم العالی، دیگر معزز علماء کرام، خانہ نگار حضرات، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکن کے قدیم و عظیم بزرگ خانوادہ سرکار حمزہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سبحانہ العزیز کے چشم چراغ حضرت سیدنا سید شاہ راجو فتان سیدی بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سبحانہ العزیز کے عرس سراپا قدس کی اس مبارک مقدس محفل میں نخالی کی پیشکشی کا مجھے صاحب سجادہ نے موقع عنایت فرمایا، اس کے لیے میں ان کا بےحد ممنون مشکور۔ میرے لیے مخالی کا جو عنوان طے پایا ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمارے حضور نبی کریم پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت ہے، اور آپ کا وجود مسعود تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرائیوں کے لیے بھی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کے جو انمٹ نقوش قائم فرمائے ہیں، ثابت فرمائے ہیں، رہتی دنیا تک وہ تمام انسانیت کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام ربانی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، قرآن پاک کی مبارک آیتوں میں اللہ رب العزت نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت عمدگی کے ساتھ برتاؤ کریں، اور خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کا جو خیال تھا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے جو حرص فرماتے تھے، قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان بڑھا دیں گے اگر وہ اس پر ایمان نہ لائیں؟ یعنی غیر مسلموں کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پر یہ کیفیت گزرتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برے انجام کا خیال فرماتے تھے۔ آپ پر ایمان نہ لا کر، کلام ربانی پر ایمان نہ لا کر، کفر پر قائم رہ کر اگر وہ مریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کے اس ہولناک انجام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک افسوس تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بےحد افسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان بڑھا دیں گے اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اسی قدر تھی کہ حق بات آپ لوگوں کے سامنے پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا دیں، یہی فقط آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آپ کی یہ انتہائی شفقت تھی، یہ عین کرم نوازی تھی، اور تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل میں پائے جانے والے انتہائی نرم و نازک احساسات کا یہ نتیجہ تھا کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ غمگین ہو جاتے تھے، یعنی جو بھیانک انجام کو پہنچنے والے ہیں اس کا خیال کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افسوس فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے حبیب آپ اتنا افسوس فرماتے ہیں کہ ایمان نہ لانے پر اندیشہ ہے کہ اس افسوس میں کہیں آپ اپنی جان ہی کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے اس اندیشے سے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان بڑھا دیں گے اگر وہ اس پر ایمان نہ لائیں؟ یعنی اولاد سے ماں باپ کو جیسی محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ امت سے مراد امت اجابت کے ساتھ ساتھ امت دعوت بھی ہے۔ جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا وہ بھی اس اعتبار سے آپ کی امت ہے کہ ان کے لیے بھی آپ کی دعوت ثابت ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف کی اس آیت سے مشابہت رکھنے والے مضمون پر مشتمل ایک اور آیت بھی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 4 ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے تعلق سے یہ نظریہ تھا کہ ان کے برے انجام کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک فکر تھی کہ قرآن فرماتا ہے کہ کہیں آپ ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ پر ایمان لانے والے تمام نفوس کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس دشمنی کے زیر اثر بے انصافی کرنے لگو۔ اگر کوئی قوم کوئی جماعت غلطی کی راہ پر گامزن بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، جہاں تک اس کی غلطی ہے، جہاں تک ان کی غلطی ہے وہیں تک ان کی غلطی کو ثابت رکھا جائے، دیگر معاملات میں ان کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 4 ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں رب العالمین نے آپ کو خاص طور پہ حکم دیا کہ جو کافر دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آپ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ معاملات اور معاشرتی تعلقات روا رکھیں۔ یہ حکم تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ لا یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں کھلے طور پر یہ بات بتائی گئی کہ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے ہیں، اور جن کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ایسی دشمنی نہیں کی کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کوئی برا سلوک نہیں کیا، ایسے کافروں کے ساتھ، جن کافروں نے مسلمانوں سے دشمنی نہیں کی، ایسے کافروں کے ساتھ احسان کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، انصاف کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو رہنمایانہ اصول قیامت تک کے لیے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں، ان میں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بحیثیت انسان حسن سلوک ہی کو روا رکھا جائے، حسن سلوکی سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے جو اچھا برتاؤ ہوتا ہے، جو حسن سلوک ہوتا ہے، جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے اچھا برتاؤ ہوتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے موالات، دوسرا ہے مواسات، تیسرا ہے مداوات۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ قلبی محبت کی جائے، کسی سے اس حد تک محبت کی جائے کہ دل میں اس کی محبت پیوست ہو جائے، کسی شخص سے ایسی محبت کی جائے کہ دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات اس حد تک پائے جاتے ہوں کہ دل میں محبت پیوست ہو جائے، دل کی گہرائیوں میں محبت اتر جائے، اس کو موالات کہتے ہیں۔ موالات کے بارے میں البتہ یہ حکم ہے کہ صرف ایمان والوں ہی سے ایسی محبت کی جا سکتی ہے۔ دلی محبت رکھنا، دل میں کسی کی محبت کو بسا لینا، یہ طریقہ صرف اہل ایمان کے لیے ہی روا رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حسن سلوک کا دوسرا اور تیسرا جو اسٹیج ہے، جو دوسری اور تیسری منزل ہے، دوسرا اور تیسرا جو انداز ہے، مواسات اور مداوات، اس کے بارے میں یہ احکام ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس درجے میں حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ مواسات کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے انس رکھا جائے، قلبی میلان نہ ہو، لیکن جب ملاقات ہو جائے، جب آمنا سامنا ہو جائے، جب معاملہ داری کی نوبت آ جائے، جب معاشرتی معاملہ انجام پائے، خرید و فروخت کی بات پیش آئے، ملاقات کی بات پیش آئے، اس طرح کے انسانی سوسائٹی میں جو ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات ہوتے ہیں، ایسے تعلقات پیش آئیں تو کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے ساتھ اس کے لیے ہمدردی بھی ہو۔ قلبی محبت کی بات نہیں ہے، انسانی ہمدردی۔ قلبی محبت تو صرف اہل ایمان کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے اعتبار سے دل میں ہمدردی کے جذبات پائے جائیں اور ہم ان دنیاوی معاملات میں ان کی خیر خواہی کریں، ان کا بھلا چاہیں، اس کو مواسات کہتے ہیں۔ تو مواسات کا حکم غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتے، ایسے غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے برا برتاؤ نہیں کرتے، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، صدقات نافلہ سے اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، پڑوسی ہیں تو ان کی غم گساری کی جا سکتی ہے، ان کے سکھ دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مواسات کا حکم ان کافروں کے لیے ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتے۔ اب تیسرا درجہ ہوتا ہے حسن سلوک کا، وہ ہے مداوات، یعنی نہ تو اس میں قلبی محبت ہے، نہ تو اس میں کوئی ہمدردی ہے، البتہ جب آمنا سامنا ہو جائے، جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو سنجیدہ طور پر اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، لچر پن جس میں نہ ہو، ناشائستہ انداز اختیار نہ کیا جائے، انسان بحیثیت انسان کے دوسرے انسان کا احترام کرے، یعنی بحیثیت انسان اس کو ریسپیکٹ دے، اس کا احترام کرے، انسان ہونے کے اعتبار سے۔ وہ کوئی جانور تو نہیں ہے، بہرحال وہ انسان ہی ہے، اور انسان ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کو مداوت کہتے ہیں۔ چاہے کوئی کافر کیسے ہی درجے میں کیوں نہ ہو، جب اس سے آمنا سامنا ہو جائے تو بہرحال اس کے ساتھ مداواتی کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کو اس کی توہین بے حرمتی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، انسانی احترام بہرحال روا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ تھا کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی ایسے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے کہ کئی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق میسر ہو جاتی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا، میثاق مدینہ بہت مشہور ہے۔ میثاق مدینہ کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ مسلمان اور یہودی مل جل کے رہیں گے، اگر کوئی مسلمانوں پر اٹیک کرے گا تو یہودی
مسلمانوں کا ساتھ دے کر ان کو اٹیک کرنے والے کو دفاع کریں گے۔ اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دے کر یہودیوں کے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے، یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ میثاق مدینہ میں جو بات ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے، جو ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی عمدہ برتاؤ فرمانے والے ہیں۔ میثاق مدینہ کی بیس، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس میثاق اور معاہدے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق یکساں قرار دیے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کا دشمن آئے گا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یہودیوں کے خلاف کوئی ان کا دشمن آئے گا تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو اور یہودیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں یکساں قرار دیا۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے، ان کے سکھ میں شریک ہونے کی بھی اجازت ہے، اور صدقات نافلہ کی حد تک اس بات کی اجازت ہے کہ غیر مسلم بھی اگر ضرورت مند ہو تو انسانی ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے اپنا مال بھی ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صدقات واجبہ کو ان پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ، فطرہ، کفارہ وغیرہ، یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ تو غیر مسلموں پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، لیکن صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات نافلہ کے ذریعے غیر مسلموں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس پر دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے المصنف میں نقل فرمایا کہ سید العالمین سراپا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تصدقوا علی اہل الادیان، تمام مذاہب کے لوگوں کو صدقہ دیا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں صدقہ دینے کی جو بات ہے وہ ہدیہ تحفے کی حد تک ہی ہے، صدقات نافلہ کی حد تک ہی ہے۔ صدقات واجبہ البتہ مسلمانوں پر ہی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کا اپنی امت کو خاص طور پر تاکیدی حکم دیا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا، ذمی سے مسلمان ایسا کافر جو مسلمان نہیں ہوا لیکن مسلمان حکومت کے ساتھ اس کا اگریمنٹ ہے، اس کا معاہدہ ہے، مسلمان حکومت نے اس کو امن کا پروانہ دے دیا تو اس کو ذمی کہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا، ذمی سے مراد یہاں پر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم جس کا امن کا معاہدہ ہو گیا حکومت اسلامیہ سے، تو اس کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق ادا نہ کرے گا یا اس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مشقت میں ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے گا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے دعوے دار بنوں گا۔ اگر کوئی کسی ذمی پر ظلم کرے گا، نمبر 1، نمبر 2 اس کے حقوق ادا نہ کرے گا، نمبر 3 اس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مشقت میں ڈالے گا، نمبر 4 یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے گا، لوٹ مار کرے گا یا چوری کرے گا یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس کی لے لے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے دعوے دار بنوں گا۔ صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، نقصان نہ پہنچائے، اذیت نہ دے۔ شارحین فرماتے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، دیگر شارحین فرماتے ہیں کہ پڑوسی سے مراد مسلمان پڑوسی بھی ہے، غیر مسلم پڑوسی بھی ہے۔ اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچائے، مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کوئی پینے کی چیز طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودی سے کوئی پینے کی چیز طلب کی تو اس نے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تمہیں حسین و جمیل رکھے۔ حالانکہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، پینے کی کوئی چیز طلب کی تو اس نے پیش کر دیا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہ تمہیں حسین و جمیل رکھے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ مرتے دم تک اس یہودی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ وہ کیسے تک سکتے تھے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی۔
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما دیتے ہیں تو دعا ٹل نہیں سکتی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، چاہے وہ مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، مومن ہو کہ کافر ہو، ایمان لایا ہو کہ نہ لایا ہو، اس کا احترام کرنے کا حکم دیا. اس ضمن میں چند مثالیں بیان کر کے میں اپنے مخالے کو تکمیل تک لا رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا انتقال ہو گیا اور مر گیا. اس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی احترام میں اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حالانکہ کافر کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن انسانی احترام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جنازہ یہودی کا لے جایا جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کو حیرت ہوئی، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ جنازہ تو یہودی کا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس میں جان نہیں تھی؟ یعنی اگرچہ کہ وہ مومن نہیں تھا لیکن انسان تو تھا، اور انسان ہونے کے اعتبار سے انسانی احترام کا وہ بھی مستحق ہے. یہ مطلب ہے صحیح البخاری میں کتاب الجنائز میں صحیح کو نقل کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا عمدہ برتاؤ تھا، آپ اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا جس کا نام تھا زید بن فنان. وہ یہودی تھا. قرضہ ادا کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس یہودی کی بد اخلاقی تھی، اس کی ہٹ دھرمی تھی کہ مقررہ وقت سے پہلے ہی وہ قرضہ طلب کرنے کے لیے آ گیا. جو وقت مقرر ہوا تھا اس سے پہلے ہی آ گیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے کندھے پر سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا اور ایک ایسی نازیبہ بات کی جو کسی طرح درست نہیں تھی. اس نے کہا اے بنو مطلب، تم ہمیشہ قرض ادا کرنے میں تاخیر کیا کرتے ہو. یعنی اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف ایک ایسی بات کہی جو بالکل خلاف حقیقت کی الزام لگایا. اس نے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی قرض ادا کرنے میں دیر کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ بات سراپا جھوٹ تھی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر تھے. اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان امن کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا، اسی وقت میں تمہارا سرم ختم کر دیا ہوتا. تمہارے ہمارے درمیان اگر امن کا معاہدہ نہیں ہوتا نا، اس وقت تیرا سر ختم کر دیا ہوتا. لیکن چونکہ معاہدہ ہے تو میں مجبوراً خاموش ہوں. حالانکہ ہٹ دھرمی سراسر یہودی کی تھی، بدتمیزی اس نے کی تھی، چادر مبارک پر ہاتھ اس نے ڈالا تھا، سرکار کے خاندان پر الزام اس نے لگایا تھا. وقت مقرر ہونے سے پہلے خرچ کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ آپ پہنچا تھا. غلطی سراسر یہودی کی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تم زیادتی کر رہے ہو، تم کو چاہیے کہ دونوں کو نصیحت کریں. مجھے نصیحت کرنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے قرض لیا ہے تو قرض ادا کر دیجیے، اور اس کو نصیحت کرنا تھا کہ تم نرمی سے پیش آؤ، سختی سے پیش نہ آؤ. وہ بہرحال وقت سے پہلے آیا ہوگا، کچھ ہوگا، بہرحال اس کا قرض ہمارے ذمے تو ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا قرض ادا فرما دیا، چونکہ سیدنا عمر فاروق نے بھری مجلس میں اس کی انسلٹ کی تھی. انسان ہونے کے اعتبار سے وہ احترام کا مستحق تھا، لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی احانت کی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے، اس یہودی زید بن فنان کی دلجوئی کے لیے 20 درہم اس کو زیادہ عطا فرمائے. عزت نفس کا خیال رکھا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن عمل کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تورات میں آخری نبی کے بارے میں ہم نے لکھا پایا کہ تم ان کو جتنا غصہ دلاؤ گے اتنی ہی وہ نرمی ظاہر کریں گے. واقعی میں نے آپ کے صبر کو دیکھ لیا، چنانچہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں. اس یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. وقت مجھے جو وقت دیا گیا تھا 20 منٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں چند اور واقعات بھی ہیں، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں ان کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں. مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا بننا چاہیے، سفیروں کو، خاصیتوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا. آج نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں نے، تحریکوں نے اس بات کو قائم کر رکھا ہے کہ خاصد چاہے دشمن کا بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا جائے. وہ تو خاصد بن کے آیا، پیغامبر ہے، پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن پہلے اس کا خیال نہیں کیا جاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی. چنانچہ مسیلمہ کذاب کے خاصد عبداللہ بن نواحہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس گستاخ کو معاف کر دیا کہ وہ خاصد بن کے آیا ہے اور خاصد کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دارمی شریف میں یہ روایت ملتی ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا جاتا تھا کہ آپ دشمنوں کے لیے بددعائیں کریں، لیکن آپ نے کبھی بددعائیں نہیں کی۔ یہاں پر چند واقعات ہیں، وقت کا خیال رکھتے فی الوقت میں چھوڑ رہا ہوں۔ آخری جو اختتامیہ اس کا ہے وہ پڑھ کے میں مخالے کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ان کافروں کی وجہ سے ایسی سختی دیکھنی پڑی، کاش آپ ان کے لیے بددعا فرما دیتے تاکہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں بددعا کرنے کے لیے اور لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے ان دشمنوں کے لیے جو دعا فرمائی، ہلاکت بربادی کی دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے ہدایت کی استوں پہ دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عرب اور عجم بل کے قولین سر، عرب اور عجم بل کے قولین سر، طفیل ان کے پاتے ہیں سکھ چین سر، رسول خدا رحمت للعالمین، شہید انبیاء خاتم المرسلین۔ یہ تھے شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف پاشا صاحب قادری لاہوری، جانشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت عبداللطیف لاہوری قانون شریف، جو اپنا تحقیقی مقالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک پیش فرما رہے تھے۔